بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی گہما گہمی پولیس کی طرف سے دکھائی گئی اور جو یہ ڈمی وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے گھر پہ دہشت گرد ہیں، 40 کے قریب دہشت گرد ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، تصدیق ہو چکی ہے کہ وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب کیا کہتے ہیں لوگوں کو پکڑا ہے تو کچھ دہشت گرد زمان پارک کی طرف گئے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگے ہیں، ان میں کچھ ان کے کارکنان بھی تھے۔ یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک آپریشن بھی پلان کیا ہوا تھا انہوں نے، جو اس کی وجہ سے انہوں نے یا تو پلانٹ کرنے تھے لوگ، جیسے انہوں نے پہلے کچھ کلاشن کو اور ہتھیار پلانٹ کیے تھے، آپ کو پتہ ہے کچھ بم پلاسٹک کی بوتلوں میں بنائے تھے انہوں نے۔ یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے، اتنا لولی پاپ یہ نہیں دے سکتے اس کو جتنا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بڑا صبر و تحمل سے، فل جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ کہا کہ آئیں تلاشی لیں، آپ نے جو دہشت گرد ہیں وہ نکالیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میڈیا ساتھ ہوگا، 4-5 لوگ آپ کے آئیں، دیکھیں، پورا تسلی کر لیں میرے گھر میں آ کے اور دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میڈیا کے جو وہاں پہ پاکستان کے لوکل میڈیا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ موجود تھے زمان پارک میں، انہوں نے وہ فوٹیج بھی اور کیا کہتے ہیں ویڈیوز بھی کیا کہتے ہیں پبلک لوگوں تک پہنچائی ہیں اور ان کو ریلیز کیا ہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، تمام پہ، کہ جو ایک ایک چیز بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں پر عمران خان صاحب کا گھر شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر کیا کہتے ہیں ان کے ملازمین رہتے ہیں، یہاں پر ڈرائنگ روم ہے، یہاں پر یہ دیکھیں اندر کتنے لوگ ہیں، یہ باہر کتنے میڈیا کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی اپنی سیکیورٹی کتنی ہے، ملازمین کتنے ہیں۔ کوئی دہشت گرد تو نظر نہیں آیا اس ویڈیو میں، یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں گے آپ کہ جو پاکستان کا سارا میڈیا وہاں پر موجود تھا اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر جو موجود تھا اس کو عمران خان صاحب نے پیسے دیے تھے، یا وہ بک گیا ہے، یا وہ لفافہ میڈیا بن گیا ہے، کہ آپ کے پاس اب آخری جواز تو یہی رہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں۔ مگر میڈیا کے توسط سے جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس میں تو ہمیں کوئی دہشت گرد نظر نہیں آیا ہے، اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر دہشت گرد میرے گھر میں ہیں تو سب سے زیادہ خطرہ تو پھر مجھے ہونا ہے دہشت گردوں سے، میری جان بھی تو قیمتی ہے اور میری فیملی کی جان قیمتی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں پنجاب پولیس نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی۔ آج پھر وہی کیا کہتے ہیں گھوڑا وہی میدان، پولیس کے کچھ سینئر آفیسرز ڈائلاگ کے لیے گئے عمران خان صاحب کے پاس، اور کہا گیا ان کی جانب سے کہ ہم جی آپریشن کرنا چاہتے ہیں زمان پارک کا، اور ہمیں اطلاعات ہیں کیا کہتے ہیں تصدقہ اطلاعات جنہیں کہتے ہیں اٹیسٹڈ کہ یہاں پر دہشت گرد موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی ہے، جو بھی انہوں نے کہا آگے سے، وہ دوبارہ واپس چلے گئے ہیں۔ میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے، میڈیا بھی کیا کہتے ہیں چیکنگ کرتے وقت ان کے ساتھ تھا، تھوڑی بہت انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ اب وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپریشن کرنے کی اجازت دی جائے 400-500 لوگوں کے ساتھ۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نہ جھکا ہے، نہ جھکنے دے گا کسی کو، نہ بکا ہے، نہ بکنے دے رہا ہے اپنے اراکین کو، اپنے قوم کو، اپنے نمائندگین کو، اپنے جتنے بھی اس کے کیا کہتے ہیں فالورز ہیں ان کو، تو ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ اس کے حوصلے، اس کی جرات کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے بڑا زبردست کہا، انہوں نے کہا کہ سب چھوڑ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے، میں حقیقی آزادی کی جنگ اکیلے لڑتا رہوں گا۔ کسی نے چھوڑ کے جانا ہے تو آپ چھوڑ کے چلا جائیں، جیسے کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے، مجھے دکھ ہوا ہے
باقی کسی پہ نہیں دکھ ہوا ہے۔ عامر کیانی جو میرے ساتھ اس نے بہت زیادہ سٹرگل کی تھی، بہت لمبا عرصہ گزرا ہے، لیکن میں اس کو برا بھلا نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ بھی کچھ نہ کہیں، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے۔ جتنا پریشر انہوں نے کیا کہتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں سائیڈ پہ ہو جائیں۔ آج بھی ایک دو لوگ سائیڈ پہ ہوئے ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں ایک کراچی سے ہیں اور ایک ملک جواد حسن صاحب ہیں کوئی، تو یہ لوگ اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح ان کی فیملیز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے عثمان ڈار صاحب کے گھر کو دیکھا ہے آپ نے، جس طریقے سے ان کی والدہ چیخ چلا رہی تھی، بچے تھے، اور کس طریقے سے پولیس والے درندوں کی طرح ان کے رات کو ان کے گھروں میں گھسے ہیں۔ یہ کوئی عام شخص بھی نہیں برداشت کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس اس طرح پامال کیا جائے۔ خیر، یہ چیزیں تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی ڈائیلاگ ہوگا بڑا گرینڈ ڈائیلاگ؟ نہیں ہوگا۔ ڈائیلاگ ہمیشہ جب بھی ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا کہتے ہیں سہولت کار بنی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہتے ہیں اپنا رول ادا کیا ہے۔ اس بار اسٹیبلشمنٹ کہیں اور اٹکی ہوئی ہے، کہیں اور اپنا رول ادا کر رہی ہے، تو گرینڈ ڈائیلاگ کی تو بات ہی ختم ہوگی۔ اب کیا یہ سین ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میرے اندازے میں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ نہ تو عدالتوں کی سنی جا رہی ہے، اور جنہوں نے فیصلے منوانے ہیں یا عدالتوں کی رسپیکٹ توقیر اسی بات میں ہوتی ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ آئے اور اس کو امپلیمنٹیشن کی جائے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ چور چکے ڈکیتوں کے ساتھ مراسلہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو انہوں نے خود الفی لگا کے جوڑا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے وہ ڈمی اپوزیشن ہے، اور ڈمی اپوزیشن کے رہتے ڈمی اپوزیشن لیڈر بھی ہے۔ پھر وہ جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، جیسے حکومت کہتی ہے، وہ سرنگوں ہو کر سارے کام کرتا جا رہا ہے، ان سے پوچھ کے مشورے کر کے سارے کام کرتا جا رہا ہے۔ ایسا ڈمی قسم کا کیا کہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی قسمت اچھی ہے اس معاملے میں کہ ایک ایسا ان کو اپوزیشن لیڈر ملا ہے جو کہتا ہے مجھے بریانی کھلاؤ، ٹینشن ہی ختم ہے، بس بات ہی ختم ہے، جو مرضی کرو۔ اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر جو ہیں وہ بھی سارے آپ کو اندازہ ہے۔ تو آج کا جو لاہور کا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتا ہوں کہ 72 اراکین اسمبلی جن کے استعفے قومی اسمبلی نے منظور کیے تھے، ان کو فارغ کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا اور یہ ہدایت کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر کو، جتنے بھی ممبران ہیں اراکین اسمبلی جتنے بھی ہیں، آپ جائیں اسپیکر اسمبلی کے پاس، ان سے بات کریں اور استعفے واپس لیں۔ بڑی اہم پیش رفت ہے یہ۔ اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اگر یہ معاملہ اور یہ فیصلہ، ظاہر ہے فیصلے تو پہلے بھی بہت موجود ہیں عدالتوں کے، کوئی مان نہیں رہا، اگر مانا جاتا ہے تو اپوزیشن لیڈر آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا، حقیقی اپوزیشن لیڈر ہوگا، حقیقی کیا کہتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ کوئی آئے گا، اور اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن آئے گی، لگ پتے جائیں گے شہباز شریف صاحب کو بھی۔ مگر ایک تو یہ فیصلہ آیا ابھی تک، اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے، کون کرواتا ہے، کتنا جلدی ہوتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اس کے علاوہ اب پی ٹی آئی کیونکہ بیٹھی ہے باہر، اپوزیشن میں اگر بیٹھی ہوتی صحیح دھڑلے کے ساتھ، تو یہ جتنے بل پاس ہو رہی ہیں، جتنی ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، ان کو کنڈیم کرتی، وہاں پر ان کے آگے دیوار بنتی۔ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جیسے لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں بلا لو جی ججز کو بھی بلا لو، بے شک جس کو بھی مرضی بلا لیں، اس طرح کے جو اندیے یہ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی کنڈیمڈ ہوتی ہے۔ یہ کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو یہ چیزیں معاملات کسی اور سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ مگر
راستہ پورا خالی دیا گیا ہے مراسلہ حکومت کو، تو یہ بھی مسٹیکس ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو۔ خیر، اب اگر یہ معاملہ دوبارہ ریورس ہوتا ہے جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا ہے، تو شہباز شریف صاحب آپ کی جو یہ چلاکیاں ہیں، یہ کارروائیاں ہیں جو مل کے آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، راجہ ریاض کے ساتھ ڈال رہے ہیں، ان کی بریک لگ جائے گی۔ اس فیصلے نے پاکستان کے جتنے بھی آگے آنے والی تبدیلیاں ہیں اس میں کافی اہم رول ادا کرنا ہے۔ یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلے تو 14 مئی کا بھی بڑا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ عمل درآمد جنہوں نے کرانا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں حسن گل صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی بڑا ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد کی حدود سے کسی کو پولیس اگر اریسٹ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس اسلام آباد کی سے اجازت لے گی۔ فار ایگزامپل، جو پنجاب پولیس ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں سے گرفتاریاں کرتی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ پنڈی کی پولیس آ کے اسلام آباد میں سے لوگوں کو اریسٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن صاحب نے ریمارکس بھی دیے ہیں اور فیصلہ بھی دیا ہے کہ جو بھی یہ آئی جی صاحب جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں، ان کو بڑا کیٹیگوریکل کہا گیا ہے جسٹس صاحب کی جانب سے کہ اسلام آباد کی پولیس سے پنجاب پولیس اجازت لے گی اور پھر جو عدالت ہے اس کو بھی لوپ میں رکھا جائے گا، یعنی کہ اعتماد میں لیا جائے گا، یعنی کہ آگاہ کیا جائے گا، پھر جا کے کوئی اریسٹ ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ پنجاب کی پولیس آتی ہے اسلام آباد سے کسی کو بھی اریسٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہی وہ رہا ہوتی ہیں، گھر جاتی ہیں رات کو، پھر پنڈی پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر ایمان مزاری صاحبہ جو ان کی بیٹی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے توہین عدالت کی رٹ فائل کر دیتی ہیں۔ تو جیسے ہی رٹ فائل کی جاتی ہے تو جو پنجاب پولیس ہے، پنڈی پولیس، وہ سیشن کورٹ میں مزاری صاحبہ کو پیش کر دیتے ہیں، جہاں سے وہ دوبارہ رہا ہو جاتی ہیں اور وہ جو گرفتاری ہے وہ قلعدم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے جسٹس میاں حسن گل صاحب جو ہیں، یا گل حسن صاحب، انہوں نے بڑا کہا ہے، واضح اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا، یہ جو حالات ہیں یہ گزر جائیں گے، لیکن ان کا جو دھبا ہے، جو سیاہ دھبا ہے وہ باقی رہ جائے گا، جو ان کے اثرات ہیں اس وقت کے وہ رہ جائیں گے۔ یہ چیزیں بالکل، یہ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں اور یہ حکومت جو کر رہی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عدالت کسی کو رہا کرتی ہے تو آپ اس کو باہر سے اٹھا لیتے ہیں دوبارہ۔ آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، محمد علی خان صاحب گیٹ سے باہر نکلے ہیں بڑے، اور یہ پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ ہے، پوری قوم کے اداروں کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ کس طریقے سے وہ آرام سے آئے ہیں۔ وہ کون سے دہشت گرد ہیں؟ ان کو آگے ڈالا کھڑا تھا اٹھا کے، پھر انہوں نے کہا جی بیٹھے ہیں آپ بیچ میں۔ یہ طریقہ کار، یہ جو طریقہ واردات ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی رہائی کا معاملہ ہے وہ تھوڑا لٹکا ہوا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں گے، آپ دوبارہ اس طرح کے کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ کیسے انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ظاہر احتجاج بھی کرنے ہیں، جو آئینی حق ہے ان کا، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، تو اس طرح کی وہ انڈرٹیکنگ تو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سی ضمانت جو ان کی لٹک گئی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہو رہی ہیں پاکستان میں، یہ فرسٹ ٹائم سب کو دیکھنے کو ملا ہے۔ میرے اندازے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے، اسٹیک ہولڈر بیٹھتے اور ان تمام معاملات کو حل کرتے، مگر مشکل ہے کہ یہ معاملات حل ہوں اور یہ مزید بڑھتا جائے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن ملے اور پاکستان آگے بڑھے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔